وہ ششتر سا بیٹھا تھا، اپنا دماغ اسے بھگ سے اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تصویریں ایسی تھی کہ وہ دوسری نظر ڈالنے کی ہمت نہ کر سکا، کیونکہ جس انداز سے تصویریں کھینچ کر رخ پیش کیا گیا وہ بے حد شرمناک تھا۔ کو ایجوکیشن میں پڑھنے، مکس گیدرنگ میں شرکت کرنے اور کئی خواتین سے اچھی جان پہچان ہونے کے باوجود اس نے اپنے کردار پر ہمیشہ سے ناز رہا تھا۔ نہ اس نے خود کبھی حدود پار کی اور نہ ہی کسی اور کو کبھی ایسا موقع دیا تھا کہ وہ اس کے صاف و شفاف کردار پر بدنما داغ بن سکے۔ لیکن یہ تصویریں کہہ رہی تھیں کہ وہ اس میں موجود لڑکی کے ساتھ نازیبا حالت میں تھا۔ یہ سب اس جیسے شفاف کردار کے مالک شخص کے لیے سخت اذیت ناک تھا۔ تصویریں کھینچنا اور پھر انہیں وائرل کرنا، اس سب کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا اس کی ساکھ، اس کی شہرت، اس امیج کو تباہ کرنا یا اس پر ضرب لگانا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے کیریئر کے پہلے مرحلے پر ہی وہ کئی لوگوں کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ کئی بیوروکریٹس اور چھوٹے موٹے سیاسیوں کے کالے کرتوتوں کی وہ خاموشی سے جانچ میں لگا ہوا تھا۔ ایسی ہی کسی شخص کی یہ حرکت تھی جس نے تصویر کھینچنے والے صحافی کو ہائر کیا ہوگا۔ لیکن اس سارے فساد کی جڑ تو وہ لڑکی تھی۔ یقیناً وہ بھی اس سب میں ملی ہوئی تھی، بلکہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ وہ زاران کے پیچھے لگی اور پھر وہاں اسے ٹریپ کرنے کے لیے بھی پہنچی۔ زاران حیدر کا چہرہ غصے اور اشتعال کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ عبد المنان اس کے سامنے یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے اسی کا قصور ہو۔ یہ جس نے بھی حرکت کی ہے اس کا فوراً پتہ لگواؤ۔ بندہ انہی میڈیا والوں میں سے ہی کوئی تھا جو اس رات وہاں ٹھہرے تھے، اور ہاں، اس لڑکی کا پورا بیک گراؤنڈ معلوم کرو، جلد سے جلد، کہ وہ کیسی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، کس کردار کی ہے اور پچھلے 15-20 دنوں سے کس سے مل رہی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز مجھے 1 گھنٹے کے اندر چاہیے۔ اس نے سرد لہجے میں عبد المنان کو حکم دیا تو وہ فوراً اثبات میں سر ہلاتا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ زاران جو بمشکل خود پر ضبط کیے ہوئے تھا، عبد المنان کے جاتے ہی وہ غصے سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اندر جیسے الاؤ دہک رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تصویریں کھینچنے والا بندہ اور وہ لڑکی اس کے ہاتھ لگیں اور وہ ان دونوں کا پہلے حشر بگاڑے اور بعد میں اس شخص تک پہنچے جس کے کہنے پر دونوں نے مل کر یہ گھٹیا حرکت کی تھی۔ وہ کھولتے دماغ کے ساتھ یہی سوچ رہا تھا جب موبائل کی وائبریشن نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر دیکھا تو جہاں زیب رانا کی کال دیکھ کر ایک پل کو زور سے دھڑکا تھا۔ شاید ان تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے یس کا بٹن دبا کر کال ریسیو کی۔ یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی پر کیا چل رہا ہے زاران؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ میں آپ کو آمنے سامنے تفصیل سے بتاؤں گا تایا جان، ابھی صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جان بوجھ کر میرا امیج خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، تو کیا تصویریں اصلی نہیں ہیں، ایڈیٹنگ کی گئی ہیں؟ جہاں زیب رانا نے چونک کر پوچھا۔ میں نے آپ سے کہا نا تایا جان، اس سارے مسئلے سے نپٹ کر میں گھر آؤں گا اور سب کچھ بتاؤں گا۔ اس نے گول مول سا جواب دینے کی کوشش کی۔ میں اور تمہاری تایا جان آج ہی تمہارے پاس آ رہے ہیں، گھر پر رہنا۔ جہاں زیب رانا نے سرد مگر توہمانہ انداز میں کہہ کر کال ڈراپ کر دی، وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے وہ پھر آفس نہیں جا پایا تھا، البتہ وقفے سے عبد المنان سے رابطہ کرتا رہا، جو آفس کے معاملات دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس معاملے کی تحقیق پر بھی لگا ہوا تھا۔ تصویریں کھینچنے والے کے بارے میں تو وہ ابھی تک معلوم نہیں کر پایا تھا، البتہ سارا حسن کا سارا ڈیٹا وہ زاران حیدر کو بھیج چکا تھا۔ مڈل کلاس فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی اس لڑکی کے کردار یا عمل میں بظاہر کوئی جھول نہیں ملا تھا، نہ ہی اس کی کوئی مشکوک سرگرمی سامنے آئی تھی، مگر اس کے باوجود زاران کو یقین تھا کہ اس سب میں کہیں نہ کہیں وہ ملوث ضرور تھی۔ میں نے تمہارا نکاح اس لڑکی کے ساتھ طے کر دیا ہے جس کے ساتھ تمہاری تصویریں وائرل ہوئی ہیں۔ جہاں زیب رانا کی بات پر زاران کرنٹ کھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو عبد المنان نے اسے فون پر بتایا تھا کہ جہاں زیب رانا نے اسے کال کر کے اس لڑکی کا سارا ایڈریس لیا ہے۔ زاران کے پاس آنے کے بجائے وہ اور شہلا رانا ایئرپورٹ سے ہی سیدھے اس لڑکی کے گھر چلے گئے تھے۔ زاران، تایا اور تائی جان کے اس لڑکی کے گھر جانے کا مقصد اس سے تفتیش کرنا سمجھا تھا، مگر اب آتے انہوں نے بے حد سنجیدگی سے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ تایا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چند ثانیے تو وہ کچھ بول ہی نہ سکا، پھر جب بولا تو حیرت اور صدمے سے صرف یہی الفاظ نکل سکے کہ تم نے سنا، اب تمہارا کیریئر، تمہارا امیج اور رانا خاندان کی بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اس لڑکی سے تمہارا نکاح کر دیا جائے تاکہ پبلک اور میڈیا کے سامنے وضاحت دی جا سکے
کہ اس رات گیسٹ ہاؤس میں تم اپنی بیوی کے ساتھ تھے۔ جہاں زیب رانا نے سگار سلگاتے ہوئے سرد و اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن تایا جان، آپ نے میری وضاحت تو سنی ہی نہیں، مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور اس گھٹیا لڑکی سے میرا نکاح طے کر دیا، جو اس سارے فساد کی جڑ ہے، جس کے ہاتھوں میں ٹریپ ہوا ہوں۔ وہ ناراضگی سے بولا۔ جواب میں جہاں زیب رانا نے سگار کا کش لے کر اسے ایش ٹرے میں بجھا کر رکھ دیا اور اسپاٹ نظروں سے زاران کی طرف دیکھا۔ زاران، مجھے مزید کچھ نہیں جاننا، عبد المنان سے میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ غلطی تمہاری ہی ہے، ایک سینئر سمجھدار بااختیار آفیسر ہونے کے باوجود کیوں ایک مڈل کلاس معمولی لڑکی کے ہاتھوں ٹریپ ہوئے؟ وہ تمہیں اتنے دنوں سے اگر تنگ کر رہی تھی تو پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ جہاں زیب رانا کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ زاران بے بسی سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ انہیں نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس لڑکی کے چہرے کی معصومیت اور غریب فیملی سے ہونے کی وجہ سے وہ اس کی حرکتوں کو اگنور کرتا رہا اور پھر آخر میں اتنا بڑا نقصان اٹھا بیٹھا۔ جہاں زیب رانا صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں میں سرد مہری اور لہجہ بے لچک تھا۔ میرے خیال میں تمہارا گارجین ہونے کے ناطے یہ حق مجھے حاصل ہے کہ تمہارے لیے صحیح اور غلط راستے کا فیصلہ کر سکوں، اور اگر تمہیں یہ قبول نہیں تو مجھے بتا دینا، پھر اس کے بعد میرا تمہارے کسی معاملے سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، یہاں تک کہ میں اور شیلا بھی مر بھی جائیں تو تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کٹھور لہجے میں اپنے تئیں آخری فیصلہ سناتے وہ مڑے اور بھاری قدموں سے اپنے لیے مختص بیڈ روم میں چلے گئے۔ زاران حق دق سا اپنی جگہ منجمد بیٹھا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے سر سے آسمان سر گیا ہوا۔ تایا جان کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر وہ سچ میں ہل کر رہ گیا تھا۔ زارا میری جان، پریشان نہ ہو، اپنے تایا جان کی باتوں کو دل پر نہ لو۔ اب تک خاموش بیٹھی تایا جان اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی اور ممتا سے بھرپور نرم لہجے میں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، وہ غصے میں ضرور ہیں مگر انہوں نے تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم بے قصور ہو، تمہاری کسی دشمن نے ہی یہی سازش رچائی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس وقت تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ تم ایک بڑے عہدے پر فائز ہو، تمہاری عزت ہے، تمہارے پاپا اور تایا کا ایک نام ہے۔ اگر تم نے تایا جان کے فیصلے سے اختلاف کیا تو تمہارے دشمنوں کی چال کامیاب ہو جائے گی، ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ شہلا رانا بے حد نرمی سے اسے سمجھا رہی تھیں۔ لیکن تایا جان، وہ لڑکی… زاران نے بھرائی ہوئی آواز میں کچھ کہنا چاہا مگر شہلا رانا نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تمہارے دل میں اس لڑکی کے لیے سخت غصہ ہے، تم اسے قصوروار سمجھ رہے ہو، لیکن سچ کہوں تو مجھے وہ معصوم لگی۔ بالکل نہیں لگتا کہ وہ ایسے معاملے میں انوالو ہوگی۔ ہاں، اس کی آنکھوں میں نے تمہارے نام سے آتی چمک ضرور دیکھی ہے۔ شہلا رانا نے صاف گوئی سے اپنی رائے دی۔ تائی جان، آپ اس کی شکل سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو، وہ لڑکی بہت چالاک ہے۔ پہلے یہاں میرے راستے میں آ کر مجھے تنگ کرتی رہی اور پھر ڈیرہ نواب جیسے دور دراز ویران علاقے میں پہنچ گئی۔ ایسے کیسے بھلا؟ کوئی تو ہے اس کی بیک پر۔ زاران کا لہجہ شک سے بھرپور تھا۔ شہلا رانا نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ جو ہوگا وقت پر آنے پر پتہ چل جائے گا، فی الحال تو خاموشی سے وہی کرو جو تمہارے تایا جان کہہ رہے ہیں، دیکھنا اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، میڈیا اور لوگوں کی زبان بھی بند ہو جائے گی اور تمہارے کیریئر پر بھی پڑتا ہوا اثر ختم ہو جائے گا۔ تائی جان کے لہجے اور آنکھوں میں اس کے لیے سچی محبت اور تڑپ تھی۔ زاران کی آنکھوں کے سامنے ماضی کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ 13 سال کی عمر میں وہ دن جب حج پر گئے ہوئے اس کے پیرنٹس کی وہیں پر ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ کی خبر ملنا، تب اس کے اکلوتے تایا جہاں زیب رانا اور تائی شہلا رانا ہی تھے جنہوں نے اسے اپنی گود میں سمیٹا اور اپنے سگے بیٹے آفتاب سے بھی زیادہ پیار دیا، اسے پڑھایا لکھایا، اس کی ہر فرمائش پوری کی اور اس مقام تک پہنچایا۔ وہ ان کی محبتوں کا قرض ساری زندگی بھی نہیں اتار سکتا تھا۔ جہاں زیب رانا اپنے علاقے کے MNA تھے جبکہ ان کے بیٹے آفتاب رانا IG کی پوسٹ پر تھے۔ اس کے اپنے بابا اورنگزیب بھی سیاسی جماعت سے وابستہ رہے تھے۔ ایسے میں زاران کے اسکینڈل کا اثر ان کی ساکھ پر بھی پڑ سکتا تھا۔ اسی خیال نے اسے تایا جان کے فیصلے کے آگے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ گولڈن رنگ کی نفیس کام والی خوبصورت سی میکسی میں ملبوس وہ اپنے دلہن کے روپ کو آئینے کے سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میکسی سے ہم رنگ خوبصورت میک اپ اور جیولری نے اسے خوش شکل سے اپسرا کو روپ دے دیا تھا۔ لبوں پر دلکش مسکراہٹ لیے وہ خود ہی خود کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دل و دماغ اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ وہ شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا اسسٹنٹ کمشنر زاران حیدر، جو کل تک اسے اپنی پہنچ سے بے حد دور ایک چمکتا ہوا ستارہ لگتا تھا، آج اچانک وہ اس کے نکاح میں اس کی دلہن کے روپ میں اس کے بیڈ روم میں موجود
خود ہی اپنی قسمت پر رش کر رہی تھی۔ آخر یہ ہوا کیسے؟ دوپہر سے رہ کر یہی ایک خیال ہی اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ کیا وہ رات وجہ بنی؟ اس کے ذہن میں ڈیرہ نواب کے سرکاری ریسٹ ہاؤس کی وہ رات گھوم گئی جن جھنجھلاہٹ کے باوجود وہ اس کا سر دباتا رہا تھا۔ کیا بظاہر بیزاری دکھا کر وہ اندر سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا؟ کیا میں اسے اچھی لگی ہوں گی جو دوسرے دن ہی اس نے رشتہ بھیج دیا؟ کیا واقعی قسمت کی دیوی مجھ پر مہربان ہوئی ہے؟ میرا ناممکن خواب پورا ہو چکا ہے۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے حیرت اور سرشاری سے سوچ رہی تھی۔ حالانکہ جب وہ ڈیرہ نواب سے واپس لوٹی تھی تو راستے میں زاران حیدر کے اجنبی رویے سے مایوس ہو گئی تھی۔ پھر جب گھر پہنچی تو جسمانی تھکن اور بخار کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ بھی عروج پر تھا۔ رہی سہی کسر اماں کی تفتیشی خطرناک انداز نے پوری کر دی، اس لیے یکلخت آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ چکرا کر وہیں صحن میں ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ رات کیسے گزری، کب ڈاکٹر آیا اور اسے ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا جتن کیے گئے۔ رات کو جتنی بار بھی نیم بے ہوشی میں اس نے آنکھیں کھولی، اماں ابا کے پریشان چہروں کو ہی سامنے پایا۔ پھر اگلے دن جب وہ مکمل ہوش میں آئی تو منظر جیسے بدلا ہوا تھا۔ اماں ابا کے چہروں پر خوشی رقص کر رہی تھی۔ تمہارے لیے اس شہر کے اسسٹنٹ کمشنر کا رشتہ آیا ہے اور ہم نے فوراً قبول کر لیا ہے۔ اماں نے اس کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے خوشی سے چور لہجے میں بتایا تو کچھ پل تو وہ حق دک رہ گئی تھی۔ پھر یقین ہوتے ہی وجود میں ایسی پھرتی اور سرشاری دوڑی کہ منٹوں میں ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ نکاح زاران حیدر کے بنگلے میں ہوا تھا۔ شام کو وہ اماں ابا کے ساتھ جہاں زیب رانا کی بھیجی گئی گاڑی میں زاران کے بنگلے میں پہنچی تو خوشی اور بے یقینی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ نکاح کے وقت بھی یہی حالت رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب وہ دلہن کے روپ میں صوفے پر بیٹھی تھی تو اس وقت شہلا رانا کے بلانے پر زاران وہاں آیا۔ شہلا رانا نے دونوں کو ساتھ بٹھا کر فوٹوگرافر سے تصویریں کھنچوائیں۔ کچھ دوپٹے اور کچھ حیا کی وجہ سے وہ چاہنے کے باوجود زاران کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ جب وہ ساتھ بیٹھا تھا تو دل کی دھڑکنوں نے الگ سا ہی شور مچا دیا تھا اور ابھی تک بے ترتیبی کا شکار تھی۔ ہر دلہن کی طرح آنے والے لمحات کا خیال اس کے گالوں کی سرخی کو بڑھا رہا تھا۔ سنجیدہ مزاج زاران کا بطور شوہر روپ نہ جانے کیسا ہوگا، اس خیال سے ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی جا رہی تھیں۔ وہ انہی خیالوں میں گھری کھڑی تھی جب اسی پل کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور زاران حیدر نے اندر داخل ہونے کے بعد کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ سارا کی نگاہیں خود بخود جھک گئی تھیں۔ دل گویا پسلیوں میں آ کر دھک دھک کرنے لگا تھا۔ شرم و گھبراہٹ کی ایک ملی جلی تیز لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تم آخر۔ زاران کی سرد مگر کاٹدار آواز پر اس نے جھٹکے سے اس کی طرف رخ کیا اور دل گویا دھک سے رہ گیا تھا۔ غیظ و غضب کا اشتہار بنا چہرہ، آنکھوں سے پھوٹتی آگ کی چنگاریاں، اس کے سامنے اس کا ہیرو کھڑا تھا، مگر اس کے تاثرات بالکل کسی خوفناک ویلن جیسے تھے۔ وہ ابھی حیرت سے اسے دیکھتی اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کے قریب آتے جارحانہ انداز میں اس کا بازو دبوچ گیا تھا۔ بتاؤ مجھے، کس کے کہنے پر ٹریپ کیا تم نے مجھے؟ کس شخص کا پلان تھا یہ؟ کس کے ہاتھوں بکی ہو تم؟ آتش فشاں لہجہ، لوہے کی مانند گرفت۔ سارا کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بمشکل اٹک اٹک کر بول پائی تھی۔ آنکھوں میں صرف اور صرف ناسمجھی، حیرانی اور تکلیف کا تاثر تھا۔ زیادہ معصوم بننے کا ڈرامہ مت کرو۔ بتاؤ کون ہے وہ شخص جس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے تمہیں میرے پیچھے لگایا؟ وہ غضبناک ہو رہا تھا۔ کسی نے نہیں، میں تو خود آئی آپ کے پیچھے۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، اس لیے آپ کے دل میں جگہ بنانے کے لیے میں جھوٹ بول رہی ہو تم۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس بکواس ریزن پر میں یقین کر لوں گا؟ میرے کسی دشمن کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یہ تو میں تمہارے حلق سے بھی نکلوا لوں گا۔ اس کا غضبناک بھرا لہجہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتی آئینی گرفت سارا کے وجود اور دل کو لرزا رہی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ زاران حیدر کے اس رویے کی وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی نازک کلائی پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ جیسے وہ اس کی کلائی کی ہڈی چٹکانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ڈریس سے ہم رنگ کانچ کی کئی خوبصورت چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی کو زخمی کرتی نیچے گر چکی تھیں۔ چہرے کی وہ لالی شرم و حیا اور گھبراہٹ جو چند لمحے پہلے تھی اب صرف ڈر اور خوف میں بدل چکی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے سسکی لے کر کہنا چاہا جب وہ اس کی بات درمیان میں کاٹ گیا۔ اچھا، سمجھ نہیں آ رہا یا نہ سمجھی کا ناٹک کر رہی ہو؟ وہ بھڑکا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں،
واقعی میں نہیں سمجھ پا رہی کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ اگر آپ اس دن میرے ڈیرہ نواب آنے کی بات کر رہے ہیں تو میرے وہاں آنے پر مجھے ڈانٹ تو لیا تھا آپ نے، پھر ایسے بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ نم آنکھوں کے ساتھ معصومیت بھرے انداز میں اس نے سوال نے زاران کا خون مزید کھولایا۔ تمہارا یہ نا سمجھی کا ناٹک مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ بہت رعایت دیتا رہا، تمہاری ہر غلطی کو اگنور کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنے پیچھے تمہاری اس ڈیرہ نواب پہنچنے والی اتنی بڑی غلطی پر تمہیں ہلکا سا ڈانٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کہا، اور تم نے اس سب کا فائدہ اٹھایا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن یہ تمہاری اور جس کا مہرا ہو تم، اس کی وقتی جیت تھی۔ جیسی تمہارے خلاف ثبوت ملا، مجھے نہ تم بچو گی اور نہ وہ شخص، وہ زہر اگلتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا وہ چہرہ جو ہمیشہ اخبارات اور ٹی وی چینلز پر لوگوں کے سامنے ایک سنجیدہ مہذب اور قانون کے رکھوالے ہیرو کی طرح نظر آتا تھا، اس وقت کسی سنگ دل جلاد کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ اس کے اندر غصے کا پورا لاوا ابل رہا تھا۔ کون سا مقصد؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ کون سا شخص؟ آپ کو کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے، میری تو آپ تک رسائی نہیں ہو پا رہی تھی، اسی لیے میں وہ بے بس لہجے میں وضاحت دینے لگی تھی جب وہ بے حد درستگی سے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ شٹ اپ! تم جیسی گھٹیا مکار عورتیں جب پکڑی جاتی ہیں تو پھر اسی طرح معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر ڈرامہ رچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ غریب مڈل کلاس جان کر بہت اگنور کر لیا، تمہاری غلطیوں کو بہت رعایت برت کی، اب اور نہیں۔ اگر پہلے ہی ایکشن لے لیا ہوتا تو آج تم اپنے مکرو مقاصد میں کامیاب نہ ہو پاتی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ معصومیت اور ناسمجھی کا اشتہار بنی کھڑی اس لڑکی کو توڑ پھوڑ کر بکھیر دے۔ سر پلیز میرا بازو چھوڑے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ سارا کے آنسو اب روانی سے گالوں پر بہہ رہے تھے، آواز اور لہجے میں صرف اور صرف منت اور التجا تھی۔ تکلیف؟ کیا یہ اس تکلیف کا ایک پرسن بھی ہے جو تمہارے گھنونے کھیل کی وجہ سے مجھ جیسے شریف النفس انسان کو برداشت کرنی پڑی؟ وہ اس کی کلائی پر دباؤ بڑھا کر اسے اپنے قریب کرتا غرایا۔ سارا نے ہونٹ بھینچ کر درد کو برداشت کیا اور اس کی آگ اگلتی نگاہوں میں دیکھ کر ضبط سے بولی، میں نے کیا کیا ہے آخر؟ آپ مجھ پر بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں۔ اگر آپ شادی والے مقصد کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی فیملی والے خود آئے تھے رشتہ لے کر، اور میں نہیں جانتی کیوں اس بارے میں سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ملا مجھے، کیونکہ میں تو خوش بختی پر نازا تھی، یہ خیال کر کے کہ شاید آپ کے دل میں جگہ بنا لی ہوں میں نے۔ اب آپ کے اس غصے اور نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ آخر میں وہ بری طرح سے رونے لگی تھی۔ زاران نے جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑا تو وہ کراہتے ہوئے اپنا بازو سہلانے ہی لگی تھی جب اس کا بھاری ہاتھ فضا میں اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ سارا کے نازک سے گال پر پڑا۔ تھپڑ کی گونج اتنی زیادہ تھی کہ پورے کمرے میں سنائی دی۔ وہ نازک سی لڑکی خود کو سنبھال نہ سکی اور لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ کے پائے سے ٹکراتی اوندھے منہ کارپیٹ پر جا گری تھی۔ سر پر ٹکا ریشمی دوپٹہ اتر گیا تھا، سلیقے سے بنے ہوئے سلکی بال بکھر گئے تھے۔ ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھاتے گال پر ہاتھ رکھے پلٹ کر اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے زاران حیدر کے وجیح پرکشش چہرے کو دیکھا جو اس وقت غیظ و غضب کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے جھکا۔ تم نے کیا سوچا؟ اپنا مقصد حاصل کر لو گی؟ میرے پاس پہنچ گئی ہو، بیوی کا لیبل خود پر لگوا کر، اور میں تمہیں قبول کر لوں گا؟ بہت بڑی بھول ہے تمہاری یہ نکاح میں نے تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے کی حقیقت جاننے کے لیے کیا ہے، تمہیں تمہارے کیے کی سزا دینے کے لیے کیا ہے۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ میں کچھ جان نہیں پاؤں گا کہ تم کس کا مہرا ہو۔ بہتر ہے مجھے اپنے منہ سے بتا دو، ورنہ میں کہ کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا اور اس علاقے میں بھیجا۔ خدا کی قسم اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو اس کمرے میں تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ تم نے میرا صرف نرم روپ دیکھا ہے، مجھے غریب مجبور لوگوں کے ہمدرد کے روپ میں دیکھا ہے۔ میں جتنا نرم دل غریب مجبور لوگوں کے لیے ہوں، اس سے کہیں زیادہ ظالم و سفاک مجرموں کے لیے ہوں۔ میرے لیے مجرم صرف مجرم ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عورت ہو یا مرد، لہٰذا تمہاری عافیت اسی میں ہے۔ میرے سوالوں کا جواب سچ سچ دے دو، ورنہ اپنے انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ وہ بے حد سنگین لہجے میں اسے دھمکا رہا تھا جبکہ وہ اپنے جلتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اگرچہ اسے زاران حیدر کے اس خوفناک روپ کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اپنے خوابوں کو رو رہی تھی جو حقیقت بھرے رنگ دکھا کر دھوکہ دے گئے تھے اور کانچ کے ٹکڑوں کی صورت میں ٹوٹ کر اس کے وجود میں چبھ رہے تھے۔ بند کرو یہ رونا دھونا اور مجھے میرے سوالوں کے سچ سچ جواب دو۔ وہ اس کے رونے پر بیزار ہو کر بگڑا تھا۔
میں کسی بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ میں کسی کا مہرا ہوں، نہ کسی کے کہنے پر ڈیرا نواب آپ کے پیچھے گئی تھی۔ اگر گئی تھی تو صرف اور صرف دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گئی تھی، کیونکہ آپ سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی۔ اب آپ یقین کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی، اس سے زیادہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے روتے ہوئے بھاری آواز کے ساتھ کہا۔ زاران نے گہرا سانس لے کر اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تمہیں میرے پیچھے کسی نے نہیں لگایا، تم خود آئی کیونکہ مجھ میں انٹرسٹڈ تھی؟ پھر یہ بتاؤ، جس نے تصویریں کھینچی اس کو تمہاری میرے ساتھ موجودگی کا کیسے پتہ چلا؟ تمہارے تعاون کے بغیر کیسے نہیں اس نے وہ تصویریں؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے آخر میں اس کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ کون سی تصویریں؟ بکھرے بالوں اور آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ وہ الجھن بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ممکن تھا کہ اس کے بے خبری کے اس مستقل ڈرامے پر وہ بھڑک اٹھتا۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے اس نے جیب سے موبائل نکالا اور وائرل ہونے والی تصویریں نکال کر اس کے سامنے کیں۔ تصویروں پر نظر پڑتے ہی سارا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ یہ حیرت کی زیادتی سے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ انہی تصویروں کی بات کر رہا ہوں میں، کسی نے اس رات ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں لے کر وائرل کی۔ بولو، تم سب جانتی ہو نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں صفاقی سے دیکھتا سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، خدا کی قسم کچھ نہیں جانتی۔ وہ بری طرح روتی خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ زاران نے اس کی اس ایکٹنگ پر دانت بھینچ کر اسے گھورا اور پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ اس کی طرف دیکھے بنا الماری سے ڈریس نکالتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے واش روم میں جانے کے بعد سارا نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ او گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے صدمے سے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا۔ ذہن میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر تصویریں وائرل ہونے والے واقعے سے وہ بالکل بے خبر تھی، کیونکہ جب ڈیرا نواب سے لوٹی تھی تو بیٹری نہ ہونے کی وجہ سے موبائل بند تھا۔ پھر بے ہوش رہنا اور دوسرے دن ہوش میں آنے پر اچانک زاران حیدر سے نکاح ہو جانا، اس سب میں اسے موبائل چارج کرنے اور آن کرنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اب وہ شوق کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس کی حرکت تھی یہ، جس کا ذمہ دار وہ اسے سمجھ رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آئی تھی اس نکاح والے معجزے کی۔ زاران حیدر کو اپنا امیج کلیئر کرنے کے لیے اس سے نکاح کرنا پڑا، تبھی وہ اتنا مشتعل تھا۔ اوپر سے اس سب میں ملوث بھی وہ اسے ہی سمجھ رہا تھا، تو یہ وجہ تھی اس کے اتنا غضبناک ہونے کی۔ یا اللہ، میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں بے گناہ ہوں؟ میں نے کچھ نہیں کیا سوائے ان سے محبت کرنے کے۔ وہ گھٹنوں پر سر گرا کر رونے لگی۔ پھر ارمانوں بھری یہ رات اس نے قالین پر گھٹنوں میں سر دیے سسکتے ہوئے گزاری۔ وہ کب واش روم سے نکلا، کب بیڈ پر سو گیا، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ تو اس سب پر ماتم کنا تھی۔ ریسٹ ہاؤس میں بیزاری اور ناگواری کے باوجود اس نے اچھا اور مہذبانہ رویہ اختیار کیا تھا، مگر آج جو روپ اس نے دکھایا تھا اسے دیکھ کر وہ بری طرح اندر سے ٹوٹی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب زاران کی آنکھ کھلی۔ کروٹ بدلتے ہی نظر سیدھی فرش پر سکڑی سمٹی سارا پر پڑی تو یکدم شعور کی دنیا میں آتے اس کے چہرے کے دلکش نقوش پر سختی اور سرد مہری چھانے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جو کارپیٹ پر سکڑی سمٹی سو رہی تھی۔ شاید اے سی کی وجہ سے اسے سردی لگ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ریموٹ سے اے سی کو بند کیا۔ غصے کے باوجود انسانیت اور احساس ابھی بھی باقی تھا۔ اندر اے سی بند کرنے کے بعد چند پل اسے یوں ہی سرد نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب باہر آیا تو جاگنگ سوٹ میں ملبوس تھا۔ چند سیکنڈ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں کو برش کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکلنے لگا تھا، جب کچھ سوچ کر رک گیا۔ وہ اب بھی ویسی پوزیشن میں سو رہی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنے اندر موجود اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی اور پھر اس کے نزدیک چلا آیا۔ سنو، اٹھو یہاں سے، اس نے سرد اونچی آواز میں کہا، مگر وہ جو پوری رات جاگنے کے بعد وہ مشکل سوئی تھی، اب گہری نیند میں کیسے سنتی اس کی آواز بھلا؟ سنائی نہیں دے رہا، اٹھو۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر اس نے جھک کر اس کے شانے کو سختی سے ہلایا۔ لہجے میں پتھریلا پن تھا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی، جھنجھوڑے جانے پر بمشکل آنکھیں کھولیں تو سامنے زاران حیدر کا وجیح چہرہ پایا، جس پر صرف سختی اور سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ وہ خالی دماغ کے ساتھ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ گزری رات کے حالات دماغ سے محو ہو چکے تھے، جیسے تبھی وہ ناسمجھی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ سنائی نہیں دے رہا؟ اٹھو یہاں سے، یہ تماشا ختم کرو اور نیچے ڈائننگ ہال میں جاؤ، بٹلر سے ناشتہ لگاؤ، تایا جان اور تائی جان کے لیے۔ اس کا درست لہجہ اور سرد آواز سارا کی کانوں میں جیسے پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری تھی۔
دماغ یکدم بیدار ہوا تھا اور ذہن کی اسکرین پر گزری رات کے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ بڑی مشکل سے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر وہ اٹھی اور اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں، چہرے کے تاثرات میں اس کے لیے صرف اور صرف غصہ اور نفرت تھی۔ میری بات سنیں سر، آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بالکل شٹ اپ، منہ بند رکھو اپنا۔ صبح صبح پھر سے میں ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ فی الحال وہ کرو جو کہا ہے۔ سارا نے صفائی دینی چاہی جب وہ غصے سے اس کی بات کاٹتے اسے جھڑک گیا۔ سارا کا رنگ پھیکا پڑا تھا، لب کاٹتے سر جھکائے اٹھی اور ارمانوں سے پہنی گئی میکسی سمیت خود کو گھسیٹتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگی تھی، جب اس کی سرد آواز پر رکی۔ تایا جان اور تائی جان کو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے ہمارے بیڈ روم کے حالات کا، اور ہاں، چہرے پر کچھ لگا کر جانا، یہ نشان ان کی نظروں میں نہیں آنا چاہیے۔ زاران کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ اس نے سر جھکائے اس کی بات سنی اور پھر بے ساختہ سر کو اثبات میں ہلاتے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ سلگتے دماغ کے ساتھ اس نے خود کو میکسی سے نجات دلانے کے بعد سادہ سا سوتی بلو کلر کا سوٹ نکالا، جس پر ہلکی ہلکی کڑھائی کی گئی تھی۔ لباس تبدیل کر کے کمرے میں آئی تو زاران وہاں نہیں تھا۔ شکر پڑتی وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو اپنے چہرے کا جائزہ لیتے دل سے ہوک اٹھی۔ گال کے سرخ نشان کو چھپانے کے لیے اسے فاؤنڈیشن کا سہارا لینا پڑا۔ تیار ہونے کے بعد وہ جھجکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو سامنے ہال میں زاران کے تایا تائی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر دونوں چپ ہو گئے۔ سارا نے کچھ جھجکتے نروس ہوتے سلام کیا تو دونوں نے جواب دے سے اسے بیٹھنے کی آفر کی۔ وہ جتنی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، دونوں نے اچھے طریقے سے نارمل لہجے میں بات کی۔ کہیں سے نہیں لگا کہ وہ اس واقعے کا اسے ذمہ دار سمجھتے، اس پر غصہ تھے۔ زاران آیا تو تائی جان کے حکم پر بٹلر ناشتہ لگانے لگا۔ جاگنگ سوٹ میں ملبوس، رومال سے چہرہ خشک کرتا وہ ہال میں رک کر تائی جان سے کوئی بات کر رہا تھا۔ بٹلر کے ساتھ ناشتہ لگواتی سارا نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ وائٹ ٹی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں نمایاں ہوتا اونچا لمبا قد، مضبوط جسم اور خوبصورت نقوش والا دلکش چہرہ۔ سارا کے دل نے بیٹھ مس کی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ اس کا رات والا سلوک بھول گئی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش تھی یا جو بھی تھا۔ صوفے پر بیٹھی تائی جان کے پاس کھڑے زاران نے غیر ارادی طور پر ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی سارا کی طرف دیکھا، جہاں اس کے چہرے کے خوبصورت اضداد تن گئے اور ان پر سرد مہری چھا گئی۔ وہاں سارا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جتنا بھی برا سلوک کر لیتا، وہ اپنے دل کو اس پر مرنے دھڑکنوں کو اس کے لیے تیز ہونے سے نہیں روک سکتی تھی۔ ناشتے کے دوران بھی وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چوری چوری اسے دیکھتی رہی تھی۔ زاران کی تیز حسیات نے اس کی نگاہوں کی یہ چوری محسوس کر لی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے چہرے کے خوبصورت عضلات پر سختی چھا گئی تھی۔ تایا جان اور تائی جان کی وجہ سے وہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ پھر ناشتے کے بعد تایا جان اور تائی جان رخصت ہو گئے تھے، کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے ان کا مزید رکنا ممکن نہ تھا۔ جانے سے پہلے دونوں نے زاران کو سارا کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے کی ہدایت کی، جسے اس نے چپ کر کے سنا۔ عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اگرچہ اس کی طرف سے نکاح کی تصاویر پبلک کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد عوام اور میڈیا کا منہ بند ہو گیا تھا، مگر زاران کے اندر جو غم و غصہ تھا وہ تب تک ختم نہیں ہونا تھا جب تک وہ اس معاملے میں ملوث لوگوں کا پتہ نہ لگا لیتا۔ پہلا مضبوط شک اسے سارا پر تھا، مگر رات کے اس سختی سے پوچھنے پر بھی وہ مسلسل لا علمی کا اظہار کرتی رہی، اور یہی چیز رہ رہ کر زاران کے اندر اشتعال کو بڑھا رہی تھی۔ تایا جان اور تائی جان کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ آفس چلا گیا تھا، جبکہ سارا پورے گھر میں جلے پیر کی بلی کی مانند پھرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ساران کو کیسے یقین دلائے کہ اس سب میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، وہ اس سب سے لا علم ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے اسے عبد المنان کا خیال آیا، مجھے اس سے بات کرنی چاہیے، مگر پھر یاد آیا کہ موبائل تو وہ خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں لانا ہی بھول گئی تھی۔ اس غلطی پر وہ خود کو کوس کر رہ گئی۔ پھر سارا دن یوں ہی بے چینی اور پریشانی کی حالت میں گزرا۔ رات گئے زاران گھر آیا۔ آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بیڈ روم میں آ کر اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ زاران جو شاور لینے کے بعد گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہا تھا، چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ گلابی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر ڈالے، اپنی تمام تر دلکشی کے ساتھ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا یہ معصوم حسن کسی بھی مرد کو پگھلا سکتا تھا۔ چند سیکنڈ کو وہ بے دھیانی میں اسے دیکھے گیا، جبکہ اس کی گہری نگاہوں کے احساس نے سارا کا نہ صرف دل دھڑکایا تھا بلکہ چہرے پر بھی سرخی چھانے لگی تھی۔ وہ جو بے خیالی میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، اس کے چہرے پر چھائے رنگوں پر چونکتا ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کیوں کھڑی ہو؟ چند لمحوں کے لیے نگاہیں کیا بہکیں، وہ بھول گیا تھا کہ وہ اس سے کیا پوچھ رہی تھی۔ میں آپ سے کھانے کا پوچھنے آئی ہوں۔
سارا نظریں جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر کچھ جھجکتے ہوئے دوبارہ بولی، اس گھر میں ملازمین ہیں میرے کام کرنے کے لیے، تم صرف خود کو محدود رکھو، میرے کاموں کے بہانے میرے قریب آنے اور اپنی معصومیت سے مجھے بہکانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ قدرے غصے سے بولا، آپ ایک بار میری بات سن لیں، میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سارا نے بے بس لہجے میں اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ شٹ اپ، بغیر ثبوت کے مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا۔ تم جیسی معصوم چہروں والی لڑکیاں بہت مکار ہوتی ہیں۔ اب میرے لیے تمہارے دل میں ذرا بھی رحم، ہمدردی، احساس یا گنجائش جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور میرے نکاح میں ضرور ہو کیونکہ تایا جان کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، مگر جیسے اس واقعے میں تمہاری انوالومنٹ کا مجھے کوئی پروف ملا، وہ دن تمہارا اس گھر میں اور میری زندگی میں آخری دن ہوگا۔ وہ اسے سخت لہجے میں باور کروا گیا تھا۔ سارا کے چہرے کی رنگت زرد ہوئی۔ اور اگر میں بے قصور نکلی تو پھر؟ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سوال کیا۔ زاران حیدر چند پل تو کچھ بول نہ سکا، پھر جب بولا تو آواز میں پہلے جیسی درستگی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے پھر میں تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دے دوں، اس پاٹ لہجے میں کہتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ سارا نے حسرت بھری نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھ کر آہ بھری۔ پچھلے کچھ ٹائم سے جس شخص کو پانا اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب بنا ہوا تھا، اسے پا کر بھی وہ نہیں پا سکی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ شادی کو 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ ان 3 ہفتوں میں زاران نے اس کے ساتھ صرف ضرورت کے تحت ہی بات کی، وہ بھی غصے اور سرد مہری کے ساتھ۔ ملازمین کی وجہ سے زاران اسے اپنے کمرے میں تو برداشت کر رہا تھا، مگر دونوں کے درمیان میلوں کی دوری تھی۔ وہ بیڈ پر سوتا تھا جبکہ سارا کارپیٹ پر تکیہ رکھ کر۔ اس رات کے بعد بھی وہ اس سے کئی بار تفتیش کرنے کی کوشش کر چکا تھا، ساتھ ہی دھمکاتا بھی تھا کہ میں تحقیق کر رہا ہوں، اگر اس معاملے میں تم ملوث نکلی تو تمہارا برا ترین حشر ہوگا۔ شروع میں اس نے قسمیں کھا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی، مگر پھر اس کی بے اعتباری سے تنگ آ کر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب وہ صرف دعاؤں کے سہارے امید پر تھی کہ خدا کسی طرح زاران کا دل اس کی طرف سے نرم کر کے اس کی محبت ڈال دے، مگر فی الحال شاید قبولیت میں دیر تھی۔ ایک شام وہ مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی کہ زاران آ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ جائے نماز پر بیٹھی سارا کا دل ایک پل کو لرزا تھا۔ پھر جیسی اس نے سلام پھیر کر گردن موڑی، وہ تن فن کرتا اس کے پاس آیا۔ فائل کہاں ہے میری؟ اس کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ کون سی فائل؟ سارا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ انجان بننے کے ڈرامے مت کرو، میرے اسٹڈی روم کی ٹیبل پر نیلے رنگ کی بہت ہی امپورٹنٹ فائل پڑی تھی جو اب مسنگ ہے۔ اس گھر میں میرے علاوہ تم ہی ہو، بتاؤ وہ فائل کس کو دی ہے؟ بری طرح بھڑک کر کہتے وہ سختی سے اس کا بازو دبوچ گیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کوئی فائل نہیں اٹھائی، میں تو صرف صفائی کرنے گئی تھی، وہ غلطی سے بتا بیٹھی۔ زاران کی آنکھوں میں لپکتے شعلے مزید بھڑکے تھے۔ کس کی اجازت سے میرے اسٹڈی روم میں قدم رکھا تم نے؟ وہ دھاڑا۔ سارا کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ لرزتے دل کے ساتھ لب کاٹتی نظریں جھکا گئی تھی۔ بولو، جواب دو، بنا پوچھے کیوں گئی تم میرے اسٹڈی روم میں؟ وہ سابقہ لہجے میں گرجا۔ سوری، غلطی ہو گئی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بھیگے لہجے کے ساتھ بولی۔ سوری مائی فٹ، وہ دانت پیس کر بولا۔ اس فائل میں کچھ کرمنلز کے خلاف ثبوت تھے، بتاؤ کس کرمنل سے تمہارا تعلق ہے، کس کو دی ہے تم نے وہ فائل؟ اس کی سخت انگلیاں سارا کے وجود میں گڑی جا رہی تھیں، جبکہ شعلے برساتی نگاہیں اس کا دل بند کیے جا رہی تھیں۔ جھوٹ، سفید جھوٹ۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑتے دیوار سے لگا گیا۔ تم صفائی کے بہانے وہاں گئی ہی وہ فائل چوری کرنے تھی۔ کسی کرمنل سے تمہارا تعلق ضرور ہے، مگر یہ یاد رکھنا، میں جلد ہی پتہ لگا لوں گا، اور پھر تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ اسے خوفناک لہجے میں دھمکا رہا تھا۔ آپ مجھ پر اتنا شک کیوں کرتے ہیں؟ مجھے اتنا غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ میرا جرم صرف آپ سے محبت کرنا ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پتہ نہیں آپ اتنے سخت دل کیوں ہیں، آپ کو مجھ پر ذرا بھی رحم کیوں نہیں آتا؟ اگر محبت کرنا جرم ہے تو آپ میری جان لے لیں، مگر یوں روز نئے نئے الزام لگا کر مجھے قسطوں میں نہ ماریں۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے لہجے میں اتنی سچائی، اتنا درد تھا کہ ایک پل کے لیے زاران حیدر کا دل تھم سا گیا تھا۔ اس کی گرفت سارا کے کندھوں پر دھیمی ہو گئی تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ بالکل سچ کہہ رہی ہو۔ اس کا آنسوؤں سے تر معصومیت بھرا چہرہ، گہری سیاہ نم آنکھیں، کٹاؤ دار خوبصورت لرزتے بھویں۔ زاران کو اپنے اندر اٹھتا اشتعال یکدم کم ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بے حد غور سے اس کے پرکشش نقوش کو دیکھے گیا، پھر بے اختیاری میں اس کی سخت انگلیاں سارا کے چہرے کے نقوش کو نرمی سے چھونے لگیں۔ اسے اس کے چہرے کی معصومیت و دلکشی پگھلانے لگی تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں گھرا کھڑا اس کے چہرے کے نقوش پر ہاتھ پھیر رہا تھا،
جبکہ سارا تو یوں ساکت کھڑی تھی جیسے کانچ کی کوئی بے جان گڑیا ہو۔ اس سے پہلے اس کی معصومیت و دلکشی اسے بہکاتی، وہ خود کو سنبھال گیا اور فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اگر وہ فائل 24 گھنٹے کے اندر اندر نہ ملی تو تمہارا یہ دن اس گھر میں آخری دن ہوگا، سرد لہجے میں کہتے اسے اسی طرح دیوار کے سہارے چھوڑ کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ سسکتی ہوئی دیوار کے سہارے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ دوسری طرف وہ کمرے سے نکل کر دوبارہ اسٹڈی روم میں آیا۔ اگرچہ پہلے بھی وہ یہاں ہر جگہ دیکھ چکا تھا، پھر بھی مبہم سی امید کے تحت وہ دوبارہ ہر جگہ دیکھنے لگا۔ ٹیبل کے دراز، الماری، سب جگہ چیک کرتے اچانک ذہن میں جھماکا ہوا تو تیزی سے دائیں کی دیوار میں بنے شیلف تک پہنچا اور بکس کے بنڈل کے اوپر رکھی بلو فائل اٹھا لی۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ میں پکڑی فائل پر نظریں جمائے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے سارا کے ساتھ اپنا کیا گیا سلوک اسے شرمندہ کر رہا تھا، مگر یہ شرمندگی لمحاتی تھی۔ جب اس تصویروں والے واقعے کا خیال آیا تو دل پھر سے سخت ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی یہی رویہ ڈیزرو کرتی ہے۔ بے حد تنفر کے ساتھ سوچتے وہ وہیں چیئر پر بیٹھ گیا اور فائل کی ورق گردانی کرنے لگا۔ وہ شدید پریشان اور خوفزدہ تھی کہ اگر اس کو فائل نہ ملی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسی لیے نماز میں وہ گڑ گڑا کر اللہ سے فائل مل جانے کی دعا کرتی رہی۔ زاران سے جتنی بار بھی سامنا ہوا دل خوف سے ادموا ہوتا رہا، مگر 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اس کی طرف سے خاموشی رہی تو کچھ سانسیں اعتدال پر آئیں، شاید فائل مل گئی ہوگی۔ زاران حیدر کی خاموشی سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ صبح سے موسم ابر آلود تھا، جس کی وجہ سے گرمی کم تھی۔ سارا بنگلے کے خوبصورت لان میں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نظریں سامنے رنگ برنگے پھولوں پر تھیں، مگر ذہن زاران حیدر میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ تھک چکی تھی اس شخص کا سرد، بے رحم اور روکھا رویہ سہتے سہتے۔ اب تک نہ تو اس کے خلاف وہ کوئی ثبوت حاصل کر سکا تھا اور نہ ہی اس پر یقین کرنے کو تیار تھا۔ ملازموں کی موجودگی میں تو مارے باندھے وہ نارمل بیہیو کر لیتا تھا، مگر کمرے کے اندر وہ بالکل سرد مہر بن جاتا تھا۔ سارا کی طرف اٹھتی اس کی نگاہوں میں سوائے تنفر و بے اعتباری کے کوئی تاثر نہ ہوتا تھا۔ اس کی فرینڈز، کلاس فیلوز سب اس کی قسمت پر رشک کرتی تھیں کہ اس نے جسے چاہا اسے پا لیا، جبکہ حقیقت تو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ پا کر بھی ابھی تک اس کی ایک نگاہ التفات کو ترستی آہیں بھرتی تھی۔ سارے دن ادھر ادھر بلائے بلائے پھرنے کے بعد شام کو نہ جانے کیا ذہن میں سمایا، وہ الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ رنگ برنگے خوبصورت ملبوسات سامنے تھے جو شیلا رانا نے اس کے لیے منگوائے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک ڈریس نکالا۔ یہ ریڈ کلر کا شفون کا فراک تھا، جس کے گلے اور دامن پر گولڈن تلے اور موتیوں سے امبرائڈری کی گئی تھی، جبکہ بازو بالکل سادہ تھے۔ ڈریس نکال کر اس نے واش روم کا رخ کیا۔ 15 منٹ بعد آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ ریڈ کلر اس کے سرخ و سفید رنگ پر کھلتا ہوا لگ رہا تھا۔ باریک شفون سے جھانکتے سفید بازو اور رونائیوں کو اجاگر کرتا، شعاعیں بکھیرتا دلکش سراپا۔ اگر زاران حیدر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر اسے ہرگز اگنور نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ شخص نہ جانے کیسے اتنے مضبوط نفس کا مالک تھا کہ اسے نظر اٹھا کر تک نہ دیکھتا۔ گہری سانس کی شکل میں ایک آ نکلی تھی منہ سے۔ بوجھل دل کے ساتھ گیلے بالوں میں برش کرنے کے بعد چہرے پر ہلکا ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا۔ حسن عورت کا بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے، کیا پتہ زاران حیدر بھی موم ہو جائے۔ آخر کو انسان تھا، کوئی فرشتہ تو نہیں۔ یہی سب سوچ کر وہ تیار ہو گئی۔ میک اپ کے بعد وہ پہننے کے لیے ہلکی پھلکی جویلری دیکھ رہی تھی جب زاران کمرے میں داخل ہوا۔ سارا کا دل سکڑ کر پھیلا اور پھر دھک دھک کرنے لگا، ہاتھوں میں لرزاہٹ سی اتر آئی تھی۔ زاران جو اپنی ہی دھن میں اندر داخل ہوا تھا، ایک سرسری نظر اس پر ڈالتا موبائل اور کیز بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سارا نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی اور جویلری پہننے کا ارادہ ملتوی کرتے جلدی جلدی باہر جانے لگی۔ جب وہ بھی اسی پر واپس باہر نکلا، سنو، بٹلر سے کہو کافی دے جائے مجھے، اس نے اسپاٹ آواز میں کہا تو وہ سر ہلاتی باہر جانے لگی، مگر اسی پل اس نے دوبارہ روک لیا۔ یہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تم نے؟ شفون کے باریک کپڑے سے جھانکتے اس کے بازوؤں کو دیکھتے اس نے سرد آواز میں پوچھا۔ سارا کا دل گھبراہٹ کے مارے زور سے دھڑکا، تھوک نگل کر ڈرتے ڈرتے اس کی طرف مڑی تو وہ جو ناگواری سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، یکدم وجیح پرکشش چہرے کے اضلاع تن گئے اور آنکھوں سے غصہ چھلکنے لگا۔ بھرپور تیاری کے ساتھ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، شفون کا سرخ ڈریس اور کھلے بال اگرچہ اس کے حسن کو دو آتشا کر گئے تھے، مگر شفون کا دوپٹہ
دیکھتے اس کا غصہ اود آیا۔ اس حلیے میں تم بٹلر کے سامنے جاؤ گی؟ وہ سرد غصیلے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ سارا شرمندہ ہو کر الماری کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ دوسرا دوپٹہ لے سکے، جب وہ اس کا بازو تھام کر روک گیا تھا۔ یہ اتنا تیار کس لیے ہوئی ہو؟ میرے لیے؟ اس کا لہجہ سوالیہ سے زیادہ تمسخرانہ تھا۔ سارا کا چہرہ شرمندگی سے دھواں دھواں ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو یوں ہی، وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ اچھا یوں ہی؟ زاران کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا جھکا ہوا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ مس سارا حسن، یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہارے حسن سے بہک کر کمزور پڑ جاؤں گا اور تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دوں گا۔ میں حسن پر مر مٹنے والا نہیں ہوں۔ ویسے بھی تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ بہت حسین چہرے میرے ارد گرد منڈلاتے رہیں، لیکن کوئی بھی میرے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکی، کیونکہ مجھے عورت کی شرم و حیا اٹریکٹ کرتی ہے، بے شرمی اور بے حیائی نہیں جو تم جیسی عورتیں دکھاتی ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ ذہن میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ نگاہوں میں اس کے لیے تضحیک و حقارت تھی۔ سارا نے ڈبڈبائی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جاؤ یہ ڈریس چینج کرو اور ایسا پہنو جو مکمل ہو، کیونکہ اس گھر میں صرف میں ہی نہیں رہتا، خانسامہ، چوکیدار اور مالی بھی رہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ